اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفى سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی آلہ الطاہرین طیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات ناظرین و سامعین، میں آپ کی خدمت میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم حاضر ہوں۔ میں آپ کو اپنی طرف سے سلام کہتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ رب العزت ہمیشہ ہی آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ العزیز بالکل بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے آج میں عرض کر دوں کہ آج 7 جولائی 2024 ہے، تو میرے فون نمبر جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ہے 0346 60 96 نہیں میں بھول گیا، 0346 66 30 859، یہ میرا فون نمبر ہے 0346 66 30 859، یہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ اور ایک سادہ فون نمبر ہے 0315 60 96 711۔ اگر واٹس ایپ نمبر عموماً اکثر بند رہتا ہے، اور اب جو عام نمبر ہے یہ کھلا رہتا ہے۔ کوئی شخص اگر مجھ سے ضروری رابطہ کرنا چاہے تو پہلے سادہ نمبر پر رابطہ کرے، اس کے بعد پھر میں واٹس ایپ نمبر کھولوں گا اس کا، اور میرا رابطہ واٹس ایپ پر ہو جائے گا۔ آج جو کچھ میں بیان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل بہت یہ بات چل رہی ہے انٹرنیٹ پر کہ شہادت امام حسین میں نعوذ باللہ من ذالک غلطی امام حسین کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی اور اس کے پورے خاندان کی شہادت ہوئی، یا کہ یزید غلط تھا۔ بہت سے اپنے آپ کو وہ بھی کہلاتے علماء ہیں کیونکہ ان کی داڑھیاں بڑی ہیں۔ علم کی آج کل یونیفارم جو ہے علم دین کی، بس وہ داڑھی ہے، داڑھی رکھ لیں، جتنا داڑھی بڑھاتے چلے جائیں، پھر سٹیج پر ممبر پر آ کر جو دل کہے کہتے رہو، سامنے بیٹھے ہوئے صرف ان کی ذمہ لگا دو، تم نے کہنا ہے سبحان اللہ، جو کچھ کہتے رہو وہ کہیں گے سبحان اللہ، بس داڑھی ہو، پھر تم انہیں جو آرڈر کرو وہ وہی کچھ کریں گے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عوام جو ہے پاکستان کی، اس پر مولوی صاحب نے کوئی نومیت طاری کی ہوئی ہے، نفسیاتی طور پر جیسے نومیت طاری کرتے ہیں نا، پھر وہ نومیت زدہ انسان نفسیات دان جو کچھ اسے کہے وہی کچھ وہ اس کی فرمان برداری کرتا ہے۔ نفسیات دان کہے کہ جب تم اٹھو نا نیند پوری کر کے تو وہ تمہارے پاس ایک کرسی پڑی ہوگی، اس پر بیٹھ جانا۔ اب اس پر کوئی آدمی بیٹھا ہو وہ نہیں دیکھا گا، وہ بیٹھ جائے گا۔ اسی طرح جو کچھ اسے کہا جائے وہی کچھ وہ کرے گا۔ یہ ان پر یہ نومیت طاری ہے، یہ اپنے ہوش و حواس میں سامعین بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے جو حکم دیا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے بہت سی مخلوق کو اس لیے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کہ ان کو
دل دیے تھے وہ سوچتے رہتے. یہ میں نے ترجمہ کر دیا آیت کا. یہ آیت سورۃ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے. پڑھنے والا کا تران علی جہنم کثیر من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها. ہم نے زیادہ جن و انسان جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ ان کو دل دیے تھے وہ سوچتے نہ تھے. یہ سوچنے والا آدمی چاہے ان پڑھ بھی وہ سوچ سکتا ہے. ہمیں ہماری طرف تو نبی بن کر آئے تھے حضرت محمد مصطفیٰ. ابو سفیان نبی بن کر نہ آئے تھے. ہمیں ابو سفیان کے آل اولاد سے کوئی واسطہ نہیں ہے. مگر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید خلیفہ برحق ہے اس کا قصور نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. کیونکہ جب ایک بنیاد جو رکھی جاتی ہے, باقی دیوار یا مکان یا کمرہ جو کچھ بننا ہوتا ہے اسی بنیاد پر ہی آتا ہے نا. یہ مسلمانوں ذرا غور کرو, جو بنیاد تم نے رکھی ہے اللہ نے تو شروع سے فرمایا تھا ہدایت بھی میری طرف سے ہوگی, ہادی بھی میری طرف سے ہوگا. جب ہدایت اللہ نے بھیجنی ہے تو اس نے یہ تو نہیں کہا کہ اس بستی والے شہر والے اپنا کوئی ہادی چن لو, میں اس کی طرف جبرائیل کو بھیج دوں گا. جب جبرائیل نہ آنا ہو تو تم اپنے کوئی ہادی چن لو جو تمہیں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوا معلوم ہو. یہ کیسی باتیں ہیں؟ اور بھائی ہادی میں درد اللہ ہوتا ہے, اللہ جس کو ہادی مقرر ہے. مگر انہوں نے نبی کا خلیفہ مقرر کیا ووٹوں سے. کچھ لوگوں نے بیعت کر لی, بس وہ خلیفہ ہو گیا. یہ بیعت اگر رسول کا خلیفہ تھا حضرت ابو بکر, اس کی بیعت علیحدہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ رسول کریم جو بیعت کر چکے یہ اسی کا تو خلیفہ تھا. جب ابو بکر کا خلیفہ بنا عمر تو اس کی بیعت تو نہیں کی گئی نا. عمر کی دوبارہ حضرت عمر کی دوبارہ تو بیعت نہیں ہوئی. وہی جو بیعت ابو بکر کی تھی وہی کافی سمجھی گئی. جب رسول کریم کی بیعت تمام مسلمان ہو چکے تھے, یہ ابو بکر یہ بھی تو رسول کریم کا خلیفہ تھا, پھر اس کی دوبارہ بیعت کیوں کی گئی؟ اور کبھی سوچا ہے؟ اور اسی طرح حضرت عمر کو ابو بکر نے خلیفہ بنایا تو ابو بکر کی حضرت عمر کی دوبارہ بیعت نہیں کی گئی. اور پھر حضرت عمر نے ایک شورا کمیٹی قائم کر دی کیونکہ وہ حضرت عمر کی قائم کی ہوئی تھی. اس کمیٹی نے چن لیا حضرت عثمان کو تو حضرت عثمان کی بیعت نہیں کی گئی. جو مسلمان بیعت کر کے بعد ایک بار ہوئے حضرت ابو بکر, تو باقیوں کی نہیں ہوئی. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر حضرت ابو بکر کا خلیفہ حضرت عمر تھا, سامعین کچھ سوچ سکتے ہیں, تو اس کی تو بیعت نہیں کی گئی دوبارہ, کیونکہ وہ ابو بکر کی بیعت کر چکے تھے. تو اسی ابو بکر نے جس کی وہ بیعت کر چکے تھے اسی نے اسے مقرر کر دیا کہ یہ ہے میری طرف سے, تو پھر اس کی بیعت نہیں کی گئی. اگر یہ حضرت ابو بکر رسول کریم کے خلیفے تھے تو اس کی بیعت کیوں کی گئی؟ بیعت تو ہو چکی تھی رسول کریم کی, یہ بھی اسی کے نائب تھے, پھر بیعت کی گئی. پھر اس کے بعد ہو گئی بیعت, جو کچھ ہوا. جو بھی بیعت یعنی کچھ لوگوں کی بیعت سے حکومت پر آ جائے, یا کسی کی وصیت سے حکومت پر آ جائے, یا اجماع سے حکومت پر آ جائے, یا شورا سے حکومت پر آ جائے, یا ڈنڈے سے تلوار سے حکومت پر آ جائے اور وہ مکمل کنٹرول حاصل کر لے تو بس وہ خلیفہ ہے. یہ ہے خلافت کا فارمولہ اہل سنت کا. تو اس فارمولے کے تحت, اور دوسرا فارمولہ کلہم اصحابی عدول, رسول کریم کے جتنے صحابہ ہیں سب عادل, سب بالکل ہر غلطی سے پاک, ایسے ہیں. تو جب سب کے سب عادل ہر غلطی سے پاک ہیں تو حضرت امیر معاویہ تو صحابی ہے نا. تو بس جب صحابی ہے تو پھر اس صحابی نے جو کام وہ صحابی کرے وہ صحیح ہے, کیونکہ وہ عدول ہے, وہ صحیح ہے. اور اس صحابی نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر کے شام, عراق اور سعودی عرب کے تمام ممالک سے اس کی بیعت لی.
جب سب نے بیعت کر لی، صرف ایک عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت امام حسین، یہی 4 بندے رہ گئے جنہوں نے بیعت نہیں کی، یا کوئی ایک اور رہا ہو، 12 بندے یہی 4 تھے جو مجھے یاد ہے، یہی رہے۔ تو باقی تمام عرب، شام، عراق، سب مسلمان جو تھے وہ سب کے سب بیعت کر چکے تھے، اور یزید نے کنٹرول بھی سنبھال لیا تھا۔ اب اس فارمولے کے تحت جو بیعت نہ کرے، اہل سنت کے فارمولے، اہل سنت کے اصول و قانون کے تحت جو قانون اہل سنت نے مقرر کیا ہے، جو بیعت نہ کرے تو وہ مجرم ہے۔ یہ اہل سنت کا اصول، جو اصول خلافت اہل سنت نے مقرر کیا، وہ مجرم ہے۔ اہل سنت جو اپنے آپ کو علماء کہلاتے ہیں، آئے تو صرف داڑھی، ناراض نہ ہونا، کبھی قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ جبکہ قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق دین کی بات نہیں کرتا وہ ایسے لوگ کافر ہیں۔ تو پھر بھی اللہ کے نازل کردہ کے بغیر بات کر رہے ہیں، قرآن نے روکا ہے۔ اور میں 12 اکتوبر 2023 سے یہ میں انٹرنیٹ پر میں بھی تقریریں کر رہا ہوں، میں تو روزانہ قرآن پڑھتا ہوں۔ اگر یہ مولوی حضرات بھی قرآن پڑھتے ہوتے تو ظاہر آیات پر تبادلہ خیال ہو جاتا۔ اگر ایک مولوی غلطی کرتا آیت کے سمجھنے میں، دوسرا سمجھا دیتا، تیسرا سمجھا دیتا، تو اس طرح قرآن سمجھ میں آ جاتا۔ لوگ چاند سے پہنچ چکے ہیں، اب اوپر دوسرے ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ معلوم کر رہے ہیں آیا خلیفہ برحق ابو بکر تھا یا علی۔ یہ مسلمان جو ہے نا چلوں بھر پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ جب قرآن فرما دیتا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ اے رسول ہم نے تم پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے، تو یہ بخاری کیوں کھڑی کر دی؟ اور پھر حدیث کی پرکھ کا کیا ہے؟ یہ علی شرط شیخین ہے، شیخین نبی تھے، وہ انسان تھے، انہوں نے کتاب لکھی، کوئی ان کی شرط نہیں ہے، چھوڑو ان کو۔ شرط یہ ہے کہ حدیث کی پرکھ کرنا ہو تو آؤ قرآن کی طرف، اس کی مطابقت قرآن سے کرو، یا وہ مسلمان بین المسلمین ہو۔ 1400 سال ہو چکے ہیں، 1450 سال قرآن مجید کو نازل ہوئے، آج تک ہمارے مولوی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا میں ازواج بھی شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ 1000 بار کہتے ہیں او عقل کے اندھے، کانوں سے بہرے، یہ دیکھو جہاں ازواج کا ذکر ہے وہاں لفظ بیوت ہے، بیوت بیت نہیں ہے۔ سامعین تم بھی سن لو، ناظرین تم بھی سن لو، دیکھ لو، قرآن کھول کر دیکھو، سورۃ احزاب آیت نمبر 33، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھے، اے اہل بیت، اور تمہیں پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ جو مولوی کہہ رہے ہیں یزید خلیفہ برحق تھا اور پھر گالیاں دیتے ہیں وہ کتے ہو، وہ فلاں فلاں فلاں، یہ انسانیت ہے؟ یہ مولوی ہیں، علماء گالیاں دیتے ہیں۔ انہوں نے آج تک یہ نہیں پڑھا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، 6 سپارے کی پہلی ہے کہ اللہ کو سوائے مظلوم کے زبان سے اعلانیہ برائی اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی ایسی بات جو دوسرا سن سکے، زبان سے ایسی برائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ 2 بالش سے داڑھی ہے، ناف سے نیچے جا رہی ہے جیسے آگے پھٹا لگا ہوا،
باتیں وہ ہیں کہ یہ غلط یا بکواس بازی کر رہے ہیں منبر رسول پر کھڑے ہو کر. اب میں نے داڑھی کی بات کہی ہے کہ یہ داڑھی کی توہین ہوگی. داڑھی بھی مقدس ہے نا ان کی. داڑھی کون سی مقدس ہے؟ جیسا مولوی ہے ویسی داڑھی، جیسا مولوی ویسی داڑھی. یہ کیا ہے؟ جو کہے یزید برحق خلیفہ ہے وہ مولوی مقدس ہے؟ اچھا چلو چھوڑو، وہ ان کی عقل کی قصور ہے، عقل کی، کیونکہ جو فارمولہ بنایا گیا ہے اس فارمولے کے تحت وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. کیونکہ یزید بھی خلیفہ بن گیا، اس نے کنٹرول بھی سنبھال لیا. وہ بھائی بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے اگر بیعت دین میں شامل ہے تو دین میں جبر نہیں. اور مولوی دین میں جبر ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی من لا اکراہ فی الدین من یکفر من الطاغوت ومن یؤمن باللہ. آیت ہے وہ ایسی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. جب دین میں جبر نہیں، اگر بیعت دین میں شامل ہے تو اس میں جبر نہیں، کوئی کرے تو کرے، نہ کرے نہ کرے. اگر دین میں شامل نہیں ہے بیعت تو پھر بھی جبر کی ضرورت نہیں. جان کرنا اور قتل کرنا کیوں؟ دین میں شامل نہیں ہے، دین تو نہ تھا. تو ہر شخص کی اپنی مرضی ہے، وہ کسی کو ووٹ دے یا نہ دے، یہ سیاست میں شامل ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم اگر پیپل پارٹی یا نون لیگ کو ووٹ نہ دیں وہ ہمیں قتل کرا دیں، یہ تو مناسب نہیں ہے نا. یہ جمہوری اصول کے خلاف ہے. البتہ اگر دین میں ہے بیعت کرنا تو پھر دین میں سختی نہیں، جو کرے کرے، جو نہ کرے نہ کرے. یہ کہاں ہے کہ پورے کنبے کو قتل کر دیا جائے. بات یہ ہے جو کہ میں اب یہ اپنی طرف سے بات کرتا ہوں، وہ تو مولویوں کا تو وہ جو فارمولہ ہے رسول اللہ نے بنایا اس فارمولے کے تحت تو وہ درست کہہ رہے ہیں، مگر میں اپنی طرف سے جو بیان کرنے والا ہوں. جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ یہ ناظرین گرمی کا موسم ہے، پیاس لگتی ہے. جب اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ انما بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے ہر قسم کے رجس کو، برے عمل کو اہل بیت سے دور رکھے، انہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. تو جب اللہ نے یہ فرما دیا، یہ اللہ نے اہل بیت کے متعلق فرمایا، اور ہر شخص جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اہل بیت حضرت رسول کریم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے وہ حضرت رسول کریم بھی اہل بیت میں شامل ہے. حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، حضرت حسنین شریفین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 5 تن جو ہیں، یہ 5 پاک جو ہے، یہ اہل بیت ہے. پاک یہی ہے، ادواج شامل نہیں، کیونکہ ان کے حکم ہے کانا فی بیوت کنہ، گھروں میں بیٹھو، ان کے لیے لفظ بیوت استعمال ہوا ہے. بیوت، او مولانا بیوت کو سمجھ، بیوت کو، بیت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیوت ویطہرکم تطہیرا، تو میں ازواج کو بھی ساتھ سمجھتا. جب ازواج ہیں نہیں، میں قرآن کی معنی پر بات کر رہا ہوں، تمہیں قرآن سمجھا رہا ہوں. مجھے ازواج سے کوئی جھگڑا نہیں ہے میرا. یہ ازواج کو نہیں مانتا ہوں جناب، اور رسول کریم کی ازواج تھی، اور کیا ماننا ہے؟ یہی ماننا ہے نا، ازواج تھی رسول کریم. امہات المومنین کا مقصد ہے مومنوں کے نکاح میں نہ آ سکتی تھی، اب وفات پا چکی ہے. اب وہ خطرہ نہیں رہا جس خطرے کے تحت اللہ نے روکا تھا. پتہ نہیں کون بے غیرت لوگ تھے، پھر بھی اس روکنے کے باوجود انہوں نے نکاح کے پیغام دیے. یہ تو ہم وہ مولویوں سے سنا ہے. میں نے، میرے پاس کتاب نہیں ہے بھائی. دیکھیں میرے پاس کوئی کتابیں نہیں ہیں، نہ میں کتابیں رکھتا ہوں، نہ میں کتابوں کا قائل ہوں، نہ میں کتابیں پسند کرتا ہوں.
میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پسند کرتا ہوں۔ اب میں تو ہوں قرآن کے ساتھ، ادھر مانتا ہوں اہل بیت کو، تم مانو یزید کو اور پڑھو بخاری کو اور اپنے ترمذی کو، بس تمہیں اللہ نے یہی حکم دیا ہے، پھر کہو ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ نے یہ آیت تطہیر جو نازل فرمائی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حضرت امام حسین، امام حسن علیہ السلام، حضرت علی، حضرت فضارہ، حضرت رسول، ان کے بارے نازل ہوئی ہے، یا معاویہ، ابو سفیان، یزید کے بارے، اور جن کے متعلق اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ یہ پاک و طاہر ہے۔ تم کہتے ہو وہ حق پر نہ تھے، یزید حق پر تھا، تمہارا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے، ذرا داڑھی ہلکی کراؤ، چھوٹی کراؤ، تمہارا ذہنی توازن خراب ہے، تمہیں نفسیاتی ہسپتال داخل کرنا ہوگا۔ اور مولویوں جو کہ میں سب مولویوں نہیں کہہ رہا، جو کہتے ہیں یزید حق پر تھا، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، ان کو نفسات بھائی، باقی جو علماء کرام ہیں میں ان سے دست بستار کرتا ہوں، معاف کرنا، لفظ تو ایک ہے، کہتے تو ان کو بھی مولوی ہیں، میں مولوی کہہ رہا ہوں، ممکن ہے آپ ناراض ہو جائیں، نہیں بھائی نہیں، میں کسی ناراض خواہ مخواہ ناراض نہیں کرنا چاہتا، ان کو ضرور آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یزید جیسے پلید، بے غیرت، ایک حیوان، درندے کو امام حسین سے افضل مان رہے ہیں تو غصہ تو آتا ہے۔ ویسے میں ہوں بھی سید، بات تو یہ ہے میں تو امام حسین نسل سے بھی ہوں، تو غصہ تو آنا ہے، کچھ مجھے خاندانی وہ نہیں ہے مجھے، یعنی جو ہوتا ہے نا ایک خاندانی وہ الفت ہوتی ہے، وہ نہیں، کیونکہ ویسے میں سید تو ہوں مگر مجھے خاندانی طور پر حضرت امام پاک سے انس نہیں ہے، ایسا شخص جو خاندانی نسبت کی وجہ سے امام صاحب سے محبت رکھے یا پاک رسول سے محبت رکھے، میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا، کیونکہ ہم کیا ہے، جب غازی عباس علمدار جو حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا بھائی تھا، وہ بھی کہتا تھا میں تو غلام ہوں۔ غلام کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ امام ہیں، میں امام تو نہیں ہوں، میں تو محتاط ہوں۔ اور حضرت علی علیہ السلام رسول کریم کے سامنے گفتگو بھی بلند آواز سے نہیں کرتے تھے، نظر میں نظر نہیں ملاتے تھے، چہرہ جھکا کر کہتے میں تو غلام ہوں، میں تو غلام ہوں۔ علی علیہ السلام حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نظر جھکا کر کہتے میں غلام ہوں، تو میں کہا ہوں، مجھے یہ خاندانی محبت کی وجہ سے میں نہیں، میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ میں سید ہوں۔ ضرور یہ ایک بات اتنی ضرور ہے، محبت تو میں امام پاک سے اپنی خاندانی نسبت کی وجہ سے نہیں کرتا، مگر غصہ اس بات پر ضرور آتا ہے جب سید پر کوئی ایسا الزام ہو تو غصہ آتا ہے۔ باقی یہ افضل چشتی ہے یا فضل چشتی کون بڑا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ سادات کے اعمال برے ہیں، اعمال برے ہیں تو وہ تو رسول کریم کی بیویوں کو اللہ نے فرمایا 22 سپارے کی وہی آیت نمبر 33 پڑھو، پہلی آیت، کہ اگر گناہ کرو گی تو دگنا لکھا جائے گا، نیکی کرو گی تو دگنے لکھی جائیں گی۔ سید کا بھی یہی حال ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تم ان صاحبوں کا احترام کرو، ان کا نہیں، بات یہ ہے سادات کا احترام کی بات نہیں کر رہے ہم، اور مولوی بات کان کھول کر سن لے، سادات کے احترام کی بات نہیں ہے، یہ بات ہو رہی ہے امامت اور طہارت کی کہ امام پاک طاہر و اطہر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مودت رکھنا ہے ہم نے محمد مصطفیٰ کی اولاد سے، تمام صحابہ کو بھی حکم تھا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورۃ شورى، میں تم سے اپنے دین پہنچانے کا کوئی اور اجر نہیں مانگتا، میرے قریبیوں سے مودت رکھنا۔ ویسے تو قربا صیغہ مؤنث کا ہے، مولوی کہاں تک سمجھائیں ہم تمہیں، عربی تو پڑھ چکا ہے۔ مصیبت تو یہ ہے ہماری داڑھی چھوٹی ہے، ہم سچ بات کہیں لوگ مانتے نہیں، تو جھوٹ کہہ دے وہ مانتے ہیں، ہم قرآن پڑھیں وہ سنتے نہیں، تو بخاری کی روایت پیش کرے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، میں کیا کروں گا۔
انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو عوام نے بخاری کے برابر بھی نہیں سمجھا۔ اور بھائی تمام ناظرین و سامعین، میں آپ سے اتنی التجا کرتا ہوں، خدا کا واسطہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس انٹرنیٹ پر قرآن پڑھنے والا شخص صرف میں ہوں، صرف میں تو یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا میں جو ہر بات قرآن سے ثابت کرے، اپنی ہر تقریر قرآن سے کرے، وہ ابن الخیر سید اللہ شاہ تسلیم ہے، وہ میں ہوں، اور کوئی نہیں ہے۔ اور کتاب میں اٹھا پھرتا ہے، یا کتاب میں پھر اور قرآن کی آیت پڑھیں، پھر وہ چار پائی کے برابر، میز کے برابر بڑی کتاب لیں گی، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، یہ تفسیر کبیر ہے، یہ تفسیر صغیر ہے، یہ وہاں پر اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ کیوں تمہیں تدبر قرآن کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، تم تفسیر میں تو صرف آیت کے شان نزول دیکھ رہا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، وہ بھی شان نزول میں انہوں نے کئی مغالطے پیدا کر دے۔ مولوی کچھ رکھا ہے تم نے دین میں، ایک آیت کے مطابق ایک آیت کے تین چار شان نزول بیان کر دیے، اور یہ ہے تمہاری تفسیر ہو رہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ شیعہ عالم نے یہ لکھا، شیعہ عالم وہ جو تھا، آج سے میں مثال دیتا ہوں، وہ 400 ہجری میں جو آیا، وہ نبی تھا یا وہ بھی مجھ جیسا تھا؟ آخر میں بھی مار جاؤں گا، مجھے بھی 400 سال ہو جائیں گے، پھر مجھے آپ کیا سمجھیں گے کہ اللہ بخش؟ کتاب تو میں نے لکھی ہے، کتابیں میں نے کتاب میں لکھی ہے، کشف المکتوم بالاحوال المعلوم، انکشافات بالآیات المتشابہات، تفہیمات و تسلیم بالآیات الکریم، یہ میرے کتابوں کا نام ہے۔ تو پھر میرے مر جانے کے بعد وہ کہ یہ اللہ بخش لکھ گیا، یہ شریعت بن گئی، یہ دین بن گیا۔ میں نے اپنے دماغ تک اپنا آدھار خیال کیا ہے، اگر تمہیں اچھا لگے، صحیح نظر آئے تسلیم کرو، نہ نظر آئے مسترد کرو۔ یہ کیا ہے کہ ہمیں وہ پچھلے مولویوں کی کتابیں، وہ بھی آپ کی طرح مولوی تھے، چھوڑو ان کو۔ تو یزید لعین ہے، کیونکہ اہل بیت کے متعلق یہ قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ پاک و طاہر ہے۔ ہم اگر سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام غلطی پر تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر ہمارا قرآن پر ایمان نہیں رہتا، تو پھر ہم کافر ہو گئے جب قرآن پر ایمان نہ رہا۔ کوئی یزید کے متعلق، ہاں مولانا صاحب ہے وہ جو یزید کو کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک خلیفہ برحق ہے، اب ان سے میں پوچھتا ہوں تو اس آیت تطہیر کے کچھ معنی بھی کریں، مگر یہ یاد رکھ کہ اس اہل بیت میں رسول بھی شامل ہے۔ روایات کو اٹھا کر دیکھ، تفسیروں کو، قرآن کے حاشیہ پر دیکھ، لمبی چوڑی تفسیریں بھی نہ دیکھے۔ احمد رضا بریلوی کو قرآن کو دیکھ، رفیع الدین کا، جس کا بھی دیکھے محبوب الحسن کا دیکھ، اس میں لکھا ہے کہ رسول کریم خود بھی جس چادر میں تھے، حضرت علی علیہ السلام حسنین شریف اور حضرت فاطمہ کو اس چادر میں لیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کا مطلب ہے یہ پانچوں ایک ہی چادر میں تھے۔ اس چادر میں آنے کے مقصد کو کچھ سمجھا ہے؟ کہتا جی ازواج تو ویسے ہی شامل ہے، کس نے شامل کر دیا؟ نہ اللہ نے شامل کیا نہ رسول نے، تم کرتے ہو شامل۔ جب ان کے بیوت کا لفظ ہے، بیوت کارنا فی بیوت کنہ، اور پھر آیت کے نیچے بات کنہ ما یتلی فی بیوت کنہ، مولوی کیا تیری نگاہ بیوت پر نہیں پڑتی؟ لفظ بیوت پر، سامعین خود آپ تم 22 سپارہ شروع کرو، وَمَن يَقْنُتْ، اور یہ آیت تطہیر سے بھی نیچے تک جو پوری آیت 33 سے پڑھو، اور دیکھو جو ازواج کو تو دھمکیاں دی گئی ہیں، اگر تم جرم کرو گے دگنا لکھا جائے گا، جن کا ٹھیکہ اللہ لے رہا ہے کہ میں برائی کو دور رکھوں گا، ان کی حفاظت اہل بیت کی میں کروں گا۔ پھر وہ کبھی امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت رسول کے، کبھی ان کو بھی اللہ نے فرمایا ہے مجھے علی کے بارے دکھاؤ، جہاں اللہ نے روکا ہو کہ ہاں یہ خیال کرنا غلطی نہ کرنا، حسنین کے بارے دکھاؤ، فاطمہ کے بارے دکھاؤ، اور جن کے متعلق اللہ نے ذمہ اٹھایا ہے کہ میں ان کو ہر صورت برائی ان سے دور رکھوں گا، تو ان کو یہ نہیں کہا تمہاری برائی دگنی لکھی جائے گی۔ اور پھر آیت تطہیر آئی ہے اہل بیت، یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین، کبھی کہتے ہیں فاطمہ گئی،
وہ ابو بکر سے بیعت طلب کرنا، فتح اس کا فتح طلب کرنا، فتح اس کا بنتا نہ تھا، کیوں گئی؟ یہ کوئی ریہرسل کرنا تھی، یہ کوئی مشق کرنا تھی، کیوں گئی جب نہ بننا تھا؟ کبھی کہتے ہیں علی نے بیعت کر لی، ابو بکر نے، اور تمہارے ذہنی توازن خراب ہو، جیسے طرح حضرت مریم کے بارے اللہ نے فرمایا ہے، میرے خیال ہے آل عمران آیت نمبر 42 پڑھیں، 42 آل عمران، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم تجھ کو اللہ نے چن لیا ہے، چن کر کیا کیا ہے؟ پاک کیا ہے، پاک رکھا ہے، پاک، تو طاہر و اطہرہ ہے، تو بی بی طاہرہ ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اس وقت جو کائنات میں عورتیں سب سے چنی ہوئی منتخب شدہ تو ہے، پھر جو اللہ کی منتخب شدہ طاہر و اطہر تھی عورتیں افضل اور عورتیں تھیں، کیا ہے یہ مولوی صاحب؟ یہ کیا ہے؟ کیا سامعین تم نہیں دیکھتے لکیر کے فقیر ہو؟ او بھائی یزید پر لعنت بھیجو، اہل بیت پاک و طاہر ہیں، بس میں اسے زیادہ بیان نہیں کر سکتا، اہل بیت پاک ہیں، طاہر ہیں، قرآن مجید کی آیت سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 کے مطابق، سورۃ شورا کی آیت لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میں تم سے کسی چیز کا اجر کا سوال نہیں کرتا مگر میرے قریبیوں سے مودت رکھنا، یہ مودت یہی ہے، اہل بیت سے رکھنا ہے، مودت رکھنا۔ تو اس کے علاوہ اور یہ بھی تو ہے، اور اگر آپ حدیث کے بڑے رسیہ ہیں تو میں آپ کو حدیث سنوا دوں، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی جتنا مسلمان ہیں عالم اسلام کے اس حدیث کو تسلیم کریں گے سوائے افضل چشتی کے، کیونکہ اب اس پر اللہ کا قہر نازل ہو چکا ہے۔ اللہ کا جس پر قہر نازل ہوتا ہے، جس پر اللہ کی لعنت آتی ہے، اللہ ڈنڈا نہیں مارتا، سر نہیں پھوڑ دیتا، ٹانگ نہیں توڑ دیتا، بیمار نہیں کرتا، مار نہیں ڈالتا، اس سے ہدایت چھین لیتا ہے، اللہ کا یہی دستور ہے۔ اللہ نے شیطان مردود پر لعنت کی ہے، پڑھایا آپ نے، جانتے ہیں آپ، جب اس نے سجدہ نہ کیا کیا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی؟ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی شیطان کی؟ کیا اندھا ہو گیا؟ کیا وہ بیمار ہے؟ کیا وہ مر گیا؟ آدم علیہ السلام سے جو 7000 سال پہلے پیدا تھا ابھی زندہ ہے، اور یہ رہے گا پتہ نہیں 14 یا 15,000 سال تک اس کی زندگی، اور نہیں ہے یہ کل، اور آدم کے بعد 14-15,000 سال تک یہ زندہ رہے گا، اس کے بعد مر جائے گا۔ جب یاجوج و ماجوج ہوں گے یا حضرت مہدی علیہ السلام کے دور میں شیطان کو قتل کر دیا جائے گا، تو یہ گمراہ ہو گیا ہے شیطان، اور پھر راہ راست پر نہیں آیا، تو اللہ جس پر لعنت کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ میں یہی مشورہ دیتا ہوں بندی عالوی صاحب کو اور افضل چشتیہ اور کون سی بلا ہے کہ مہربانی کر کے اب بھی توبہ کریں۔ رسول کریم نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، تو میں عرض کر رہا تھا پہلے میں نے آیت پڑھی سورہ مریم کی، تو جو معصوم ہوتا ہے کسی کی بیعت نہیں کرتا، جو معصوم ہوتا ہے کسی کے پیچھے اتباع نہیں کرتا، اور اس کو اللہ چن لیتا ہے، چننے کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے، تنخواہ وغیرہ نہیں کرتا، اللہ کو مربع نہیں دیتا، چن لینے کا مقصد ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے، اسے حکم دیتا ہے کہ تو ہادی ہے باقی لوگ مہتدی ہیں، اور تو ان کا متبوع ہے باقی لوگ تیری اتباع کریں، اور تو ان کا امام ہے باقی لوگ تیرے مقتدی ہیں، تو یہ حکم ہوتا ہے اس کو، یہ حکم نہیں ہوتا کہ تو فلاں کی بیعت کر، فلاں کی بیعت کر۔ یہ کیا ہے؟ ذہنی توازن خراب نہیں ہے؟ اس آیت تطہیر کا مقصد کیا ہے؟ اسے سوچو، حضرت علی علیہ السلام سے لے کر بغیر جو کہے کہ رسول کریم پیچھے ابو بکر نمازیں پڑھتے، تمہارا ذہنی توازن خراب تو نہیں ہو گیا؟
اور جب ابو بکر مومن ہے اگر تو اس کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ رسول دیکھو نہ تھی یہ آگے کیسے ہو گیا؟ جب رسول کو حکم ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ میں آل عمران کے آیت نمبر میرے خیال 31 ہے میں پڑھ رہا ہوں، ان سے کہہ دے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے رہو، اور رسول کو جب حکم ہے انہیں کہو کہ میرے پیچھے رہو، پھر رسول نے کہا تو آگے ہو جا۔ حضرت یونس نے صرف یہ کیا کہ اللہ نے فرمایا اس مقام پر جاؤ، ادھر نہیں گیا اور طرف چل پڑا، تو اس کو سزا ملی کہ مچھلی نے اسے نگل لیا۔ اگر حضرت نوح نے کہا کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ إِنَّ ابْنِي أَهْلِي، یہ میرا بیٹا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تیری ذات کا وعدہ تھا کہ میں تیری اہل کو بچا لوں گا اور تیری ذات پاک ہے، تو وعدہ خلاف نہیں ہے تو میرے بیٹے کو بچا۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِي، پھر دوبارہ مجھے سوال نہ کرنا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ تو جہلوں میں ہو جائے۔ اب نوح علیہ السلام کو دھمکی دے دی کہ تو جہلوں میں ہو جائے گا دوبارہ اگر مجھے سوال کیا تو، اور پھر رسول کریم نے کہا آگے ہو جا ابو بکر، میں تیرے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، تمہارا ذہنی توازن خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو۔ نبی اتباع کرنے نہیں آتا، نبی امامت کرانے آتا ہے۔ اور کہتے ہیں صحابی کی بڑی شان ہے، بڑی اب تو وہ تو صحابہ ہوئے، ہم کیا ہو سکتا ہے؟ اور بھائی نیکی، اب بھی جو نیک شخص ہے، نیک صالح عمل ہے، تو ظاہر ہے ہم اتنے نیک نہیں ہیں، ہم سے زیادہ نیک ہوگا تو ظاہر ہے اس کی شان بھی زیادہ ہے، عزت بھی، وہ اللہ کے نزدیک اس کی عزت شان زیادہ ہے نا۔ ہمیں کسی نے کہا کہ اس کے پاؤں پڑتے رہو، یہ تو اللہ ان کو جنت عطا کرے گا، ہمیں کس نے کہا کہ نیک آدمی کو پاؤں پڑتے رہو؟ ہمیں تو یہ حکم ہے تم نیکی کرو۔ صحابہ کرام نیک تھے، مگر یہ نہ سمجھو کہ اس دنیا سے اور کے الگ مخلوق تھی، وہ عام لوگ تھے، پہلے کافر تھے، شرابی تھے، زانی تھے، کیا کیا کچھ تھا ان میں، مگر جب نبی آیا مسلمان ہو گئے تو وہ اچھے ہو گئے۔ مجھے یہ بتاؤ، اب ایک نبی آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ شرابی، آپ ان کے صحابی نہ بن جائیں گے؟ تو پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے جتنی یہ جو مخلوق آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں سڑکوں پر چلتے پھرتے، یہ گدا گاڑی چلانے والے، یہ ڈرائیوری کرنے والے، یہ مختلف کام کاج دکانوں پر کام کرنے والے، پھر یہ اتنے لقمان ہو جائیں گے، اتنے دیندار کہ اب بعد میں آنے والے لوگ ان لوگوں کی اتباع کریں گے۔ کچھ سوچنا چاہیے، اللہ نے عقل دی ہے، سوچو۔ اگر نہ سوچا تو اللہ نے فرما دیا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے زیادہ تر جن انسان جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، کہ ہم نے ان کو دماغ دیے تھے، وہ سوچتے نہ تھے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کی بجائے رب مان لیا ہے۔ رب ماننے کا مقصد یہی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا جو مولوی نے کہا، بس ٹھیک ہے امنا و صدقنا، اس سے پوچھا نہیں کہ بھائی قرآن پڑھ کے سناؤ، یہ حکم جو تم نے دیا قرآن سے پڑھ رہا ہے؟ مولوی آ گیا شور پا رہا ہے سٹیج پر، وہ کتے ہو، وہ کبیلے ہو، وہ بے غیرت ہو، یزید پر تب خاب کرتے ہو۔ یہ مولود تو ایسا ہوتا ہے اس کا داماد لگتا ہے یزید، بھائی کیا ہے یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ کتے ہو، کمینے ہو، بے غیرت ہو۔ یہ اسلام نے تمہیں یہی تربیت دی ہے، یہی اخلاق سکھایا ہے، ایسے پاگل لوگوں کو دعوت کیوں دیتے ہو؟ آؤ تقریر کرو، بے ہوش کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد اہل بیت کے بعد صحابہ کرام آسمان کے مہر و ماہ دین کے لحاظ سے، مگر اہل بیت کے غلام ہیں۔ ایک دفعہ کا یہ علماء واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کہا کہ میرے آگے نہ ہو، میرے غلام کا بیٹا ہو کر۔ وہ واپس آیا، حضرت عمر سے کہا مجھے تو حسن بن علی ایسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا، اسی نے کہا ہے؟ ہاں ہاں، امام حسن نے کہا اچھا یہ قلم لوا لو، لکھوا لے آؤ۔ جب عبداللہ بن عمر لکھوا کر لے آئے
تو حضرت عمر نے کہا کہ جب میں وفات پاؤں تو میرے کفن میں باندھ دینا، منکر نکیر آئے کہ میں دکھاؤں گا میں حسن کا غلام ہوں۔ وہ تو اپنے آپ کو غلام کہلاتے رہے، اور تم بھائی اہل بیت سے کسی کو نہ بڑھاؤ، باقی صحابہ کرام کی عزت ہے، شان ہے، ہم سے زیادہ عزت شان ہے عوام سے، اہل بیت سے نہیں۔ اہل بیت میں رسول بھی شامل ہے، ذہنی توازن ٹھیک ہو۔ اچھا میں اس وقت سامعین ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو خوش